أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کے کلام کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جتنی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی مہیا فرما دیجیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا فہم عطا فرمائیے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ So 200 we finished in the last class. This is in connection with 201, 200, 201, 202. یہ تینوں آیتیں مل کے ایک کلام بنے گا، اور یہ سارا جو ہے وہ دعا کے بارے میں ہے، جو the difference between the period of ignorance، جو سارے مناسک کو جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے اس کو بھول کے کئی چیزیں نئی لا لیے تھے، اس میں جو ابتدائی احکام آئے اس میں وہاں پر ہم 200 میں پڑھا تھے کہ تین احکام آئے تھے، جب مناسک ہوں تو اپنے باپ دادا کے ذکر کی طرح مت کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو، وہ تھا۔ اس کے بعد ایک دعا تھی جو اس وقت کے لوگ کرتے تھے اس لیے کہ آخرت کا تصور نہیں تھا، وہ تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اتنا ہی۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ایسی دعا کرتے تھے اب کریں گے، آئندہ قیامت تک کوئی بھی ایسی دعا نہیں کرے گا، جبکہ اس کو دعا سکھا دی گئی۔ وہ پوری دعا یہاں پر 201 میں ہے، تو ان کے لیے کوئی اچھا حصہ نہیں ہے جو صرف دنیا مانگیں گے۔ So now we will go to 201. 201, I want someone to read it. Who is may I pick up? Who is here? Is Dr. Qazi here? Yes. جی السلام علیکم۔ Walaikum salam. Can you read this ayah? یس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس میں کچھ تھوڑی سی غلطیاں ہیں نا، اس کو بھی آپ درست کریں گے۔ میں آپ کو ایک سائٹ دیا تھا اس میں قرآن.com کی، اس میں بھی تھوڑا جا کے محنت کرنا پڑے گا، اور اس میں غلطیوں کو تھوڑا سا درست کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ I want Fatima to read it. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تھوڑا سا یہ ڈفرینس ڈاکٹر خاضی بھی دیکھ لیے۔ Now, Mumtaz, can you just make the pieces of this
स्लैशेस लगा सकते हैं जल्दी मुमताज वन म्यूट वमिनहुम एक स्लैश आ रही साहब आवाज बिल्कुल आ रही है बहुत मैं नहीं है तो हम यक़ूलु बोल देते हैं पे एक मैं यक़ूलु पे एक रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन वहाँ पर एक वफिल आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वहाँ पर एक यहाँ तक फिल हसनती पे एक लगाएंगे ठीक है जी हाँ वक़िना हसनतन अज़ाबन नार जी वाह करूँ सर इसकी तर्जुमा करिए जल्दी वमिनहुम और उनमें से जो ये कहते हैं यकुल वो कहते हैं रब्बना ऐ मेरे परवरदिगार मेरे रब आतीना हमको अता कर ये फिर कहते हैं दुनिया में कैसे लाएंगे हसनतन नेकी थोड़ा सा आपको पॉन्डर करना जी पड़ेगा सर आपके पास नॉलेज है अरबी पढ़े हुए हैं और यखूलू में इसका उसका इजाफत फाइलिया क्या है यकुल कहते हैं कहाँ इजाफत वो कहता फाइलिया है क्या है यकुल ये मन सिंगुलर है कहता है फिर कहता है बोलिए ना इसमें वो कहता है अलिफ तो नहीं है ना जैसा है यहाँ पर वैसे ही उसको करिए आप हाँ उसको जो नॉलेज है उसको दफना जी कर रख दिए बिल्कुल आपके पास है नॉलेज इफ यू ट्राई जी इफ यू पॉन्डर ऑन इट यू कैन डू इट आई एम श्योर लेकिन उसको आप यूज में लाना नहीं चाहते अपने जहन को वो आप क्या एनर्जी का क्या यू हैव दैट नॉलेज दिस इज मुजारे एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है जी जो कहता है ना ऐसा तर्जुमा होना चाहिए जो कहता है हम्म जी मैं यकुलु जो कहता है रब्बना मेरे रब मेरे रब नहीं आतीना होगा हमको अता मेरे कर रब नहीं फिर होगा हमारे रब हाँ फिर क्या हमारे बोले रब आपको रब्बना हमारे रब जितना एक भी कहेगा तो हमारा रब कहेगा 10 हमारे रब आदमी भी कहेंगे तो हमारा रब कहेंगे जी ठीक है तो ये इस रब्बना किस्म हमारे का रब अरबी में आतीना हमको अता कर फिर दुनिया में हसनतन नेकी वफिल आखिरती और आखिरत में भी हसनतन नेकी वखिना और हमको बचा अजाबर नार आग के अजाब से अब बस ऐसा अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो थोड़ा सा आपको पहले से भी देखना पड़ेगा व्हाट यू नो चलिए अब ये एक स्लैश जो हम लगाए थे वो मिन होम अब वो बिल्कुल इट इज द कनेक्शन विथ 200 वहां पर एक ग्रुप का एक शख्स का एक ग्रुप में से एक का जिक्र हो गया था है ना अब उसके बाद उसमें इजाफत हो रही है वो एक क्या कहता था वो लास्ट में क्या कहता था रब्बना आतिना फिद दुनिया दैट वाज द टोटल दुआ दे यूज्ड टू मेक ठीक है वो मिन हुम अब ये दूसरा एक शख्स है कि ग्रुप में से एक का जिक्र हो रहा है और वो सारे के सारे भी यही कहते थे वो मन है ठीक है उसके बाद वो ग्रुप में से मिन हुम जो है ये प्लूरल है उनमें से मन जो कोई भी दैट इज यकूलु अब वो ये कहता है अब उसका एक कोटेशन है यहाँ पर एक और फिर ये भी कोटेशन में आएगा 2 वक़िना अज़ाबन नार तीसरा कोटेशन ये डायरेक्ट उनका खौल है ये उनका खौल है पहला खौल क्या है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत ये पहला खौल है दूसरा खौल व फिल आखिरती हसनत तीसरा खौल वक़िना अज़ाबन नार चलिए अब ये बहुत सी चीजें अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको इसका फोल्डिंग हटाते जाऊंगा अब हर एक में हम सर्फ में ये हर्फ है ये वो है सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हम लेंगे आज मेरे टारगेट में 203 तक खत्म करना है
203 یہ پورا ختم کرنا ہے، اس لیے کہ نیکسٹ ویک گیپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یقولو ہے، مضارع ہے، سب کو معلوم ہے نا. ربنا، ربنا کیا ہے؟ جمع متکلم. جمع متکلم. بہت اچھا. ایسے تھوڑا سا اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالو جو کچھ پڑھا اس کو. یہ اس کا اور کیا ہے؟ یہ دونوں وہ پکار رہے ہیں. یہ دونوں پکارنے کو کیا بولتے ہیں؟ فعل اور فاعل. فعل فاعل نہیں ہے، ذرا سوچ کے بولا کرو. یہ منادا. نہادا منادا. یہ بغیر سوچے کے پہلے بول کے پھر اس میں بہت بری بات ہو جاتی ہے. منادا ہے. اور یہ پھر ربنا، یہ ان کا قول یہاں سے ہے، یا ربنا سے ہی ہے، پکار کے نادا. صحیح ہے. اب اس میں دیکھیے یہ پہلا ٹکڑا تو پہلے والا بھی بولتا تھا، ہم یہ سب کر چکے ہیں، ہے نا. وہ جو پہلا گروپ کا ایک آدمی کہتا تھا ربنا آتینا فی الدنیا، بس ختم ہو گیا. فی الدنیا حسنتوں تک تھا وہاں پر. ربنا آتینا فی الدنیا پہ تھا، حسنتوں بھی نہیں تھا، ہے نا. نیکیاں نہیں، بلکہ دنیا ہی دنیا، ہر چیز دنیا کی. یہاں پر اضافت حسنتوں کی ہے. اضافت ہے. پہلے ٹکڑے میں ہم 200 میں جو پڑھ کے آئے اتنے ہی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا. اور اس کے بارے میں خبر دے دی تھی کہ اس کا اچھائی میں کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا. اب یہاں پر اضافت ہے حسنتوں کی. اب وہ اچھائی مانگتا ہے، دنیا کی اچھائی مانگتا ہے نا. یہ حسنتن ہے نا. واٹ از اٹس پلیس؟ اٹس پلیس کیا ہے؟ حسنتن کی کون سا کلمہ ہے؟ کون سا کلمہ اسم ہے. اسم ہے. بس ختم ہو گئے. اسم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر دوسرا اس کا قول ہے. وہ کیا مانگتا ہے؟ آخرت مانگتا ہے. آخرت میں. اب یہ واضح آ رہا ہے. خیر اس کو ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے. وقنا عذاب النار. اور پھر یہاں پر یہ تیسرا ٹکڑا ہے وقنا. اب اس میں ایک ورب ہے جس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہ کیا ورڈ ہے؟ انصار. انصار از دیٹ؟ انصار حسن. جی میں ہوں. ہاں چلیے. یہ we will discuss this word. This is very important. کون سا ورڈ بول رہے ہیں آپ؟ وقینا. آتینا. یہ تو ہو گیا تھا کل کی کلاس میں آخرت. جی وقینا. وقینا. جی اس میں جو ہے روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو خاف نون الف ہے، مگر اس کا روٹ ورڈ جو ہے خانایا. نہیں، واقعہ. بیچ میں نہیں بولنا ممتاز. کتنی بار سمجھایا کہ ایک اچھا یہی بولنا بیچ میں. دیٹ از ویری بیڈ ہیبٹ. ویری بیڈ ہیبٹ. جب آپ سے پوچھے گا تبھی بولنا چاہیے. ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں تو پھر بیچ میں اتر کے بولنا تو بہت ہی لوئر کے جی کی بات ہو گئی ہے کلاس. وقینا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی صحیح بول. وقیہ. وقیہ. یہ میں اس کو ذرا سا غور سے سن لیں. واقعیہ. اب یہ کس قسم کا ورب ہے؟ یہ محموز کے اندر لفیف کے اندر مفروخ ہے. اس کی تعریف کے ساتھ بولیے، سب کو سمجھائیے. لفیف ہے جو ہے اس میں کیوں آپ لفیف وہ
وہ فعل ہوتا ہے جس میں دو حرف علت آتے ہیں. کیا ہے دو حرف علت؟ جس میں دو حرف علت آتے ہیں اس میں کیا ہے اور دو اس حرف میں علت؟ دو ہے وا اور یا. تو بس ہاں، اس میں مفروق وہ ہے جس میں جی اس میں بیچ میں جو ہے دوسرا وہ آئے گا ریگولر لیٹر، مگر آخر میں اور شروع میں حروف علت آئے گا، تو اس کو بولیں گے لفیف یہ حروف علت کیسے، مفروق. یہ حروف علت کیسے ہیں؟ اٹیچڈ ہیں یا ڈیٹیچڈ ہیں؟ یہ جو ہے ایک اٹیچ ہے ایک ڈیٹیچ ہے. جو انگریزی میں بھی تکلیف ہو رہی ہے ڈیٹیچ اور اٹیچ میں. اٹیچ کے معنی ایک ساتھ، اٹیچ کے معنی ایک ساتھ، ڈیٹیچ کے معنی علیحدہ علیحدہ. بیچ میں خاف آ گیا تو وہ شروع کا جو حرف علت حرف علت یہاں آیا تو کیا بولیں گے اس کو؟ تو وہ آخر کے دو تو اٹیچ ہے، خاف اور یا. حروف شروع کا جا رہے ہیں، تم کنفیوز مت ہو. آپ بات کر رہے ہیں حرف علت کی. حرف علت تین ہی ہیں، حمزہ، واو، یا، یہ تین ہیں. حروف علت واو یا الف، اسی لیے آپ نے کہہ دیا کہ اس کو مفروق کہتے ہیں. تو پھر مفروق کی تعریف ایک بار ریوائز کروا رہا ہوں. یہ تفسیر کے دوران ہم اس میں صرف کے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. اس کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ مفروق کی لفیف ہے، لفیف مفروق کی یہ اس میں منفصل ہے، یہ ہاں منفصل ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کو میں جو ٹرمینالوجی سے بہت پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے انگریزی کا ٹرم بھی دے دیا. منفصل کیا ہے؟ وہ ڈیٹیچڈ ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ. اور اٹیچڈ مانے واو یا ساتھ آئیں گے، واو یا ساتھ آئیں گے آخر میں یا شروع میں آئیں گے کہیں بھی. اب تو وہ ہوگا مقرون. یو ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرس، ہے نا. اسی طرح سے تو یہ متصل نہیں ہے، منفصل ہے. لیکن ٹرمینالوجی سے وہ بھی بول دیا تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن تھوڑا سا انگریزی ٹرمینالوجی بھی دوسروں کے سمجھنے کے لیے. منفصل متصل ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی ہے، اس لیے اس کو ڈیٹیچ بھی کہیں گے، ہے نا. اب یہاں پر یہ لفظ وا خینا آیا. واٹ از اٹ؟ وا کا کیا مقام ہے؟ خینا اس میں کیا ہے؟ اس ورڈ کو یہاں کیسے استعمال ہوا ہے؟ یہ وخیا یہ وہ ہے، یہ فرسٹ پرسن پلورل مضارع، سوری ماضی فرسٹ پرسن پلورل. ٹھہرو، تھوڑا میوٹ کر لو. ہم کو بچا. موئز قادری، ہاؤ ول یو ڈسکرائب دس ورڈ؟ جی وا از حرف عطف، خی از امر، نا از ضمیر. دیکھیے یہی ہے یہاں پر. دیکھیے یہ وا صرف حرف عطف ہے، وقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وا جو ہے یہ عطف ہے، عطف کئی بار آیا ہے. ابھی ہم جب اس کی نحو کریں گے تو وہ بھی کریں گے. یہ حرف کا اس ورڈ سے، ورب سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ اس کا جو امر بن رہا ہے وہ ہے صرف کی ہے، کی ہے نا. جب ہم امر کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جب ثلاثی مجرد کے امر بنتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، لفیف کے بنتے ہیں تو کیا طریقہ ہے نا، محموس کے بنتے ہیں تو کیا طریقہ ہے. یہ طریقے ہمیشہ بدلتے رہیں گے. تو اس میں خی ہے، اس میں خی ہے، اور خی کے معنی اس میں دونوں بھی آ گئے، سبجیکٹ بھی آ گیا اور آبجیکٹ بھی آ گیا. خی میں سبجیکٹ اور ورب ہے دونوں. امر ہے، امر سے مراد حکم ہے یا ریکویسٹ ہے. اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ پھر اگین آنسر.
سبجیکٹ کیا ہے؟ جی امر آ گیا تو پھر جو ہے فاعل کیا ہے؟ مگر یہاں تو ہم کو ہم کا فاعل خی جو کی ہے بات کر رہا ہوں. خی امر ہے، خی امر ہے، یہ امر یہاں لکھا میں، اس سے بڑا لکھوں گا یا خی بولے تو اتنا سمجھ میں تو ہاں تو ہے، یو ہے، یو اور خی میں نے یہ جی ریکویسٹ ہے، کیا میں نے تو بچا سیو ہے نا، خی میں نے سیو، اور پھر امر ہے تو اس میں سبجیکٹ بھی ہے یو سیو. یہ جو میں لکھ رہا ہوں دکھ رہا ہے، یہ میری لکھائی دکھ رہی ہے اسکرین پہ؟ ہاں دکھ رہا ہاں سیو یا اس کے معنی دکھ رہا جی ہاں اس کے میں اور جو ہے لفظ اس کے معنوں میں پروٹیکٹ یہ ریکویسٹ ہے، ہمارا ہے یو پروٹیکٹ، تو ہم کو بچا، تو ہم کو اب ہم کو یہاں بھی نہیں آیا، تو بچا، دیٹس اٹ. تو بچا نا میں ہے پھر ہم کو اب یہ آ ضمیر جائے گا ہے تو پھر اس کا نا کیا؟ جو ہے ضمیر ہے ہاں کون سی ضمیر ہے؟ یہ فرسٹ پرسن پلورل ویری گڈ نا. اب اس میں پورے ملا کے ہم کو فینا میں کیا، فینا میں کیا کیا ہو گیا؟ بات تو بالکل سپریٹ کر لیا ہم. فینا میں کیا کیا ہو گیا؟ جی فعل فاعل مفعول ویری گڈ، یہ چیز ہے فعل فاعل مفعول. یہ خی ہے. ابصار حسن تھوڑا میوٹ کر لو. ابصار حسن کمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہارے کو وہ سورہ جی تحریم کی ایک آخری آیتوں میں ہے جس میں ایک دعا سکھائی گئی تھی کہ اے اللہ ہم کو ہمارے اہل کو جہنم سے بچا. تم کو یاد ہے وہ دعا؟ پڑھیے سورہ تحریم میں آخری آیتوں میں، جی یا ایھا الذین آمنو، سورۃ تحریم. یا تم کو یاد ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نار. ہاں اس میں جو پہلا لفظ کیا ہے؟ خو خوب ہے. ابھی یہ دیکھیے، اب اس کے معنی کیا ہے؟ خو یہ خی تھا خالی سنگولر ہے. خو میں بھی پہچان. ہاں اس میں خو میں واو الف آیا. واو الف آنے سے کیا ہو جائے گا؟ سنگولر ہے پلورل ہے؟ والی فا تو پلورل ہو جائے گا. بس ختم. اور پھر تو سب کو وقو انفسکم، اور ہم سب کو تو بچا. خو یہ ہے، خو الف واو الف آیا تو اس میں بھی امر ہے لیکن یہ پلورل ہے. خی اس کا سنگولر ہے. جیسے وہ بجائے وہ میں نہ اس میں صرف میں ایک لفظ لے کے وہ سب کراتا رہا تو سمجھ میں نہیں آتا. اس آیت میں ایک جو ورڈ آیا اس کو میں تفصیل سے سمجھا دیا. وا کو اس سے نہیں ملائیں گے. واقعہ اگرچہ کہ روٹ ورڈ ہے لیکن یہ وا روٹ میں نہیں ہے. اس کے امر کے لیے صرف خاف کے نیچے زیر دیں گے تو خی بنے گا امر کا صیغہ، اور خو جو ہے اس کا پلورل ہوگا، ہے نا. یہ سب کو بچا ہے نا، سب کے لیے ہوگا. یہ سیکنڈ پرسن پلورل خو پلورل آ گیا. اور یہ اس کے بعد کیا ہو، کوئی کچھ بول رہے ہیں بیچ میں؟ یہ عذاب النار، عذاب کیا ہوا بھائی؟ دانش کی آواز آ رہی ہے، کیا ہے؟ از اٹ دانش؟ نہیں وہ بھائی کے پاس سے ہی آ رہے تھے آواز. اچھا ان کے پاس سے آ رہی تھی. ٹھیک ہے اس کو وہ کر لو. اب اس کے بعد چلیے تم پہلے ٹکڑے کی نحو کریے جلدی سے. انصار
جی یہ ہے یہ پہلے جو ہے اسم اور ضمیر جو مل کے آ رہی منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، اسم اور ضمیر ہم منہم کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو وہاں تک لے لیں گے، جملے اسمیہ نہیں صرف منہم کے بارے میں منہم منہم ان میں سے، واٹ از اٹ، واٹ آر دا ٹو ان میں سے من اور ہم کیا کیا ہیں؟ منہم، اچھا یہ حرف اور ضمیر ہے تو ہاں یہ ہو گیا حرف مرکب جاری، مرکب جاری، بہت دیر اثر ذہن کام کر رہا مرکب جاری ہو، یہ جاری ہو گیا ہے نا، اب یہ ہو گیا، اب یہ جاری ہے تو جی it should be متعلق to any verb ہے نا، منہم کس سے متعلق ہے؟ وہ یا متعلق یقولو، یقولو، متعلق یقولو، ٹھیک ہے، ان میں سے کہتے ہیں، اب یہ متعلق ہے، یہ پہلے آ گیا، لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا من یقولو، من یقولو ہے نا، اس کو من یقولو نہیں پڑھیں گے، من یقولو کیا پڑھیں گے؟ من یقولو۔ اب یہ من کیا ہے؟ من اسم ہے اور اب یہ فاعل بھی ہے یقولو کا، یقولو میں سے آلریڈی فاعل ہے یا جو ہے نا یقولو، یہ مضارع تھرڈ پرسن سنگولر، تو اس میں سے پھر سبسٹیٹیوٹ ہو جائیں گا یا نکال کے من لگا دیں گے، تو اس کا فاعل یہیں پر ہے۔ اب یہ جملہ کس قسم کا ہے؟ فعلیہ جملہ ہے، اسمیہ جملہ ہے۔ میں بہت تھوڑی سی چیزیں لمیٹڈ ووکیبلری سے کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ایڈوانس ہے، دھیرے دھیرے ہم اس میں ترقی کریں گے۔ جملے کئی بار ہم کر چکے ہیں، جملے دو تین ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم جو ہے خبریہ جملے ہوتے ہیں، جس میں کسی اسم کی خبر دی جاتی ہے، خبریہ۔ اب یہ میں یقولو کیا ہے؟ خبریہ ہے یا فعلیہ ہے؟ یہ فعلیہ ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ موئس قادری، اچھا من کیا ہے؟ تو من کو لیں گے پھر، ہاں کیا ہے؟ خالی من، من تو اسم ہے، اسم تو ہے بھائی، من موصول ہے جی، موصول سے زیادہ اور کیا بول سکتے ہیں اس کو؟ موصول کے علاوہ اس کو جو ہمارا من کیا ہے؟ سر مبتدا، دیر یو آر، مبتدا ہے، پھر اس کی خبر ہے، وہ جو من ہے یہ شرطیہ ہے، جو یہ کہے گا من یقولو ہے نا، کہ اس کے بعد مقولہ آ رہا ہے ربنا سے یہاں تک، جو یہ کہتا ہے جس کا قول یہ ہے، صرف اتنا ہی سمجھنا ہے کہ یہ منہم متعلق ہے، یقول ہے، من مبتدا ہے، یقولو، یا پھر یہ پورا بھی جو ہے خبر ہو سکتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اس کو الگ بھی کر لیں گے تو مقولہ ہو جائے گا، یقولو جو ہے اس کی خبر ہے، جو بھی یہ کہتا ہے یہ شرطیہ من بھی ہے نا، اور اس کا مبتدا اور خبر بھی ہے۔ اب مقولے کی ہم انالیسس کریں گے، مقولے کی انالیسس میں کیا کریں گے؟ کمن کنٹینیو آنسر۔ جی مقولے کی انالیسس میں جو ہے ربنا، یہ جو ہے اسم اور ضمیر ہے، ربنا منادا بھی بولیں گے اس کو، پکار اے ہمارے رب، بس
وہ جو یہ پکارتا ہے، اور پھر کہتا ہے نہیں، یہ پکارتا ہے، اپنے رب کو جی پکارتا ہے، ربنا. اور کیا کہتا ہے؟ آتینا، ہم یہ آتا میں پرسوں کی آتینا ہم میں کوئی بات فعل کریں، اور ضمیر ہے، یہ کتنی بار استعمال ہوا ہے آ گیا تھا قرآن میں، یہ 550 بار استعمال ہوا عطیہ جو ہے اس کے ڈیفرنٹ فارمز میں 550 بار. 551. خیر کوئی بات نہیں، 550 بھی ہے، اچھا 5. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. چلیے آتینا ہم کل پرسوں اس پہ بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس کے بعد ایک لفظ ہے جی حسنتوں، اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک اسم ہے، اس کا آتینا سے کیا اسم تعلق؟ ہے، یہ بھی اسم ہے، تعلق کیا ہے نحو میں؟ مفعول ہے. مفعول ہے. تھوڑا سا ہر ایک آدمی سمجھے، میں بہت زیادہ ووکیبلری بھی نہیں بڑھا رہا ہوں، خالی شروع میں فعل، فاعل، مفعول، اور اتنا اگر آ گیا سمجھ میں تو فی الحال کافی ہے. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، پرفیکٹ ہوتے جائیں گے، تو ویسے جو ہے ہم اور مزید چیزیں سیکھیں گے. اس سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ، اسپیشلی اس کلاس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ. تو شروع میں یہ تو بہت بار ہو گیا کہ جب کوئی فعل فاعل آتا ہے، آتینا آ گیا یہاں سے، یا یہ مقولہ ہو گیا، اس کا نادا منادا ہو گیا، یہاں پر وہ پکار رہے ہیں یا پکارتا ہے کوئی بھی. اب پھر یہ منہم ہونے سے پلورل آ گیا، وہ جب پکارتا ہے سب کی طرف سے پکار رہا ہے، جو بھی پکارتے ہیں. یہ عربی زبان کی بلاغت ہے. اس میں کنٹریکشن جو ہوتا ہے کہ اب جو پکارتا ہے ربنا آتینا حسنتوں، آتینا حسنتوں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فعل، فاعل، مفعول ہو گیا. اب اس کے بعد بیچ میں کیا چھٹ گیا؟ بیچ میں فی دنیا چھٹ گیا، وہ مرکب جاری ہے، متعلق حرف ہے، اور اسم ہے. فی دنیا مرکب، جی متعلق ہے، متعلق آتینا. آتینا. ہوگی بات ختم. اتنا ٹکڑا ہے اس کی جو نحو ہم یہ کریں گے. نحو میں ہم صرف ربط بتا رہے ہیں کہ ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے نا، اور پھر جو ہے ایک اس کا مفعول ہے، دے ہم کو بھلائی، اور پھر اس کے بعد ایک متعلق ہے، دیٹس اوور، فی الدنیا حسنتوں، ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک حرف آ رہا ہے، واہ ہے، وہ کیا ہے؟ جی وہ حرف عطف ہے، اور وہ کیا پورے کیا ٹکڑے ہوتا ہے؟ عطف کیا ہوتا ہے؟ واہ پہ عطف ہے. تو ہم پھر سے پڑھیں گے ربنا آتینا. جی عطف کیا ہوتا ہے؟ عطف کی تعریف کریے. اور یہاں پر عطف کیسے معلوم ہو گیا؟ کنیکشن بھی ہوتا ہے، عطف یہ خصیہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر نہیں، عطف بولے ہیں تو کیوں بولے؟ ہے تو ہم اس کو عطف اس لیے کہ وہ ربنا آتینا ریپیٹ نہیں ہوا، تو اس کو پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے، ربنا آتینا فی الآخرتی حسنتون. تو یہ قرآن کی بلاغت جو ہے، اس میں زیادہ الفاظ جو ہے بار بار ریپیٹ نہیں ہوتے، تو وہ عطف اس لیے بولیں گے. تو اب یہ اب تک ہم پڑھے تھے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے پہ عطف ہوتا ہے. اب یہاں پر کون سا کلمہ کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ ایک گروپ آف ورڈز ہیں جو دوسرے گروپ آف ورڈ پہ عطف ہو رہے ہیں. تو عطف یا تو ایک کلمہ دوسرے کلمے پہ ہے نا، یا تو ابراہیم و اسماعیل ایک ہی کلمہ جو ہے عطف ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے کہ یہ پورا ٹکڑا آتینا فی الدنیا حسنتوں، یہ اس کی ایک مقولہ ہے، اور دوسرا مقولہ وہ یہاں پر ہو رہا ہے، اس پہ پورا عطف ہو رہا ہے. تو یہ جب بھی عطف کہیں گے تو ہم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ عطف کس طرح سے ہے نا. جیسے یہ پورا جملہ عطفیہ ہو گیا، اس کے لیے یہ معطوف الیہ ہو گیا، یہ اس کا معطوف ہو گیا، حرف عطف سے ہم جڑا. The whole slot is معطوف عن معطوف الیہ، ایک جملے کے اوپر ہے نا. یہ ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وہ فی الآخرتی حسنتوں، اس میں جیسا کہا بالکل صحیح کہا کہ وہ آتینا
دیا گیا، صرف وَأَعْطَيْنَا آ گیا، فی الدنیا حسنۃ، وا کو الگ کر دیے تو یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ دوسرا مقولہ اس پہلے کو پھر مقولے حسنتم کے حسنتن کو پھر اسی کو مفعول رکھ دیں گے، اور فی الآخرتی کو جو ہے پھر مرکب جاری متعلق آتینا کر دیں گے۔ ویری گڈ، اب یہ ہو گیا۔ یہ بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک پورا جملہ معطوف علیہ ہے دوسرے جملے پہ، جو اس کا معطوف ہے، اور یہ حرف عطف ہے، یہ بھی فرمائیے اور یہ بھی فرمائیے۔ اللہ سے دعا جو کر رہا ہے، من یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، پھر عطف کے ساتھ مزید کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا آتینا فی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حسنات، بھلائیاں ہم کو عطا فرمائیے۔ پھر اس کا یہ وقینا وقینا جیسا آپ شروع میں ملا رہے تھے، اب پھر وا کیا ہو گیا؟ اب یہ صرف کنیکشن ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، آتینا پہ قنا جو ہے اچھا یہ بھی پھر آتینا پہ اچھا قنا عطف ہو رہا ہے نا، آتینا پہ قنا عطف ہو رہا ہے، اچھا تو جی یہ پورے یہ معطوف علیہ معطوف ہو گیا، اب انہیں معطوف علیہ بن کے یہ بھی پھر معطوف ہو رہا ہے حرف عطف کے ساتھ۔ تیسرا قول اس کا یہ ہے کہ ربنا قنا عذاب النار، عذاب یہ تین۔ جی بس اس کو اتنا ہی بیسک نحو ہم سے اس کو سمجھیں گے، اور بہت ڈیٹیلز ہیں، بہت ٹرمینالوجی آتی ہے، اس کو میں بہت ہی گریجولی اوپر لے جا رہا ہوں آپ کو، لیکن ناٹ ایوری تھنگ ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تین قول ہیں، اور تینوں قول کے بارے میں ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ کئی بار استعمال کر چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حرف عطف، جب بھی آپ حرف عطف کہیں گے تو اس کو کسی اس سے پہلے ایک معطوف علیہ ہوگا، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ معطوف ہوگا اس کے اوپر، جس میں کنیکشن ہوگا۔ تو ایک سینٹنس بھی معطوف علیہ ہو سکتا ہے، ایک مرکب بھی، جملہ بھی معطوف علیہ ہو سکتا ہے، مرکب بھی معطوف علیہ ہو سکتا ہے، اور ایک اسم یا کوئی ایک فعل، ایک کلمہ بھی معطوف علیہ ہو سکتا ہے، اور بیچ میں حرف عطف آئے گا جو مختلف ہیں۔ ایک فی الحال لیے ہم اس کی بھی ایک فہرست لکھا دیا تھا میں حروف عطف کی، اور اسی سے جو یہ عطف کے ساتھ جڑے گا اس کو معطوف کہیں گے۔ دس از دا ویری سمپل تھنگ۔ کسی بھی آیت میں ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ عطف ہوگا تو وہ پھر حرف عطف بولنے کے بعد معطوف اور معطوف علیہ کو بتانا پڑے گا۔ تو اب اس آیت میں پورے کیا کیا چیزیں آ گئی نحو کے لحاظ سے؟ ہم نے کیا کیا؟ ومنہم من یقول، جی پہلا وہ کو الگ کر لیا، یقول سے تعلق ہے، اور آگے بولو جلدی جلدی، بریف جی کر رہے ہیں۔ من یقولو جو ہے، یہ من جو ہے، من یقولو میں من جو ہے وہ مبتدا ہے، پھر اس کے بعد خبر ہے یقولو، پھر اس کے بعد جو ہے یہ مخولہ ہے ربنا آتینا، یہ ربنا منادا ہے، آتینا فی دنیا حسنتن جو ہے یہ آتینا فعل اور فاعل ہے، فی دنیا مرکب جاری متعلق ہے آتینا، اور حسنتن اس کا مفعول ہے۔ پھر اسی طرح وا جو ہے حرف عطف ہے پورے جملے پہ، اور وہاں سے پھر لائیں گے ربنا آتینا فی الآخرتی حسنتن، اس میں پھر جو ہے فی الآخرتی آتینا کا مرکب جاری متعلق آتینا، اور حسنتن مفعول ہو گیا اس کا، اور پھر اس اگین ایک اور افارا وہ جو ہے پھر اس کو معطوف الیہ بنا دے رہا فی الآخرتی حسنتن کو، اور یہاں پہ وقنا عذاب النار جو ہے پھر اس میں ربنا
خینا عذاب النار ایسا بھی مطلب سینس کے لیے اپن پڑھ سکتے کہ وہاں پہ لا کے ربنا عذابہ اور پھر خنا کا کیا ہمارے رب رشتہ ہے؟ بہت اچھے، ویری گڈ. عذابہ اور خنا کا کیا رشتہ ہے؟ عذابہ جو ہے پھر عذابن بچا ہم کو عذاب آگ کے عذاب سے، تو یہ دوسرا مفعول جو ہے وہ بولیں گے اس کو، یا مفعول ہے یہ بھی، مفعول ثانی عذابہ، عذاب سے. اب پھر عذابہ اور عذاب جی النار کا کیا رشتہ ہے؟ عذاب النار جو ہے یہ دو اسم ہے، اور آگ کا عذاب تو اس کی جو ہے یہ نعت بولیں گے، کیوں بولیں گے؟ صفت بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ عذاب نار، عذاب آگ کا. ایک زیر آیا ہے، زیر صرف دو ہی وجہ سے آ سکتا ہے، یہ 1000 بار ہم کر چکے ہیں. ایک تو جار مجرور ہوگا تو آنے والے اسم کو حرف جار مجرور کرے گا، اس کو زیر دے گا. اور دوسری شکل کیا ہے؟ اگر وہ اور ایک صفت موصوف میں آئے گا. ارے 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 صفت موصوف میں کہاں چلے گا بچہ؟ صفت موصوف ایک دم اچھا یہ سوری. ٹرمینالوجی کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، میرے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ صفت موصوف. جی بولو بولو، بول سکتے تم، مجھے یقین ہے. یہ جو مرکب بن رہا ہے کون سا؟ کمان مرکب بھول گیا میں ابھی، نہیں ابھی بھول گیا، نہیں آ رہا ذہن میں ایک دم. ہاں 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 آ جائے گا، آ جائے گا. دو مرکب، رسول اللہ، کتاب اللہ. وہ تو مرکب ہے، اضافی ہے وہ. ہاں مضاف الیہ ہے نا، اس میں اضافت ہے. مضافل ہے. عذاب الناری مضاف الیہ ہے. یہ دونوں مل کے یہ ہول سلاٹ اس کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے. جی اب یہ ساری میں چیز دوسرا وہ ہے سب آگ کا عذاب. اب آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی یہ ساری چیزیں کہ اس آیت میں وہ کنیکشن ہے. 200 سے انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہے، اور اس کے بعد کی 202 بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے، چھوٹی سی آیت ہے. اور یہ تین آیتیں مل کے ایک کلام مکمل ہوگا. ایک وہ تھا جو صرف ربنا آتنا فی الدنیا کہتا تھا، وہ جہالت کے زمانے میں آخرت کا تصور نہیں تھا. اب اس کے بعد یہ سکھایا گیا کہ ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ کریں گے تو کیا ملے گا. یہاں جا کے کلام مکمل ہوگا. 202 میں کلام مکمل ہوگا. یہ پورا کلام ہے 200 201 202. دس از اباؤٹ آل. جہالت میں کیا کرتے تھے، اس کے بعد کیا حکم آ رہا ہے، اور اس حکم کو جو ہم فالو کریں گے. آج جتنے مسلمان ہیں اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لائے، اس کے بعد سے جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، اور آج کے مسلمان قیامت تک کے سارے مسلمان یہی دعا کریں گے کہ دنیا میں بھی ہم کو حسن عطا فرمائیے، آخرت میں بھی، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے. ٹھیک ہے. اور اس کی فضیلت کے بارے میں بہت فضیلت آئی ہے اس دنیا، اس آیت میں جو دعا سکھائی گئی ہے. اور جتنے بھی حجاج ہیں یا عمرہ کرے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے جو حکم ہے، وہاں سے حجر اسود تک جو طواف کرتے ہیں صرف یہی دعا پڑھی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہی دعا آپ اس وقت پڑھتے تھے، اسی کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اس کی تفصیل ہو گئی. اب ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو ہم کر لیں گے تو وہ جا کے پورا کلام مکمل ہوگا. وہ ہے آیت نمبر 202. اور لیکن 200 اور 201 آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جب ہم اس کو کریں گے. بہت چھوٹی چھوٹی جتنی وہ چیزیں ہیں صرف کی، اس کو میں ابھی نہیں لے رہا ہوں.
بہت اس کی پریکٹس کر چکے ہیں ہم. Come on, I want someone to read it. اقبال. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. صدق اللہ. Yes, where are the slashes? یہی وہ لوگ Slashes. سلاسش. اولئک لهم نصیب مما کسبوا تک ایک سلیش لگے گا سر. اولائکا پہ بھی ایک لگا لیں گے. چلیے دوسرا سلیش حساب اولئک. چلے اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے ہے نصیب. سلیشز اور دوسرا سلیش کہاں لگائے؟ نصیب. دوسرا سلیش کہاں لگائے؟ پورا ایک ہی ہے. کسبوا. سب بولو نا. لہم نصیب مما کسبوا. چلیے دوسرا اسٹیج اس کو we have to translate it, linking with 200, 201, 202. ترجمہ اولئک جو ہے اسی طرف جا رہا ہے جس طرف اوپر جو دو گروپ کا ذکر ہے. من یقول ربنا آتنا فی الدنیا اور من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس میں اشارہ ہے یہ اولئک. لہم جو ہے ہم نحو کر رہے ہیں نا سر. لہم جو ہے لہم. لیکن صرف پہلے کر لیجئے تھوڑی سی جتنی ضروری ہے. نصیبن کو کر لیجئے, کسبو کو کر لیجئے, ہے نا. یہ ماں کنٹریکشن ہے یہ بتا دیجئے. پھر یہ اللہ ہے, پھر یہ سریع ہے, یہ حساب ہے. اس کا صرف پہلے کر لیجئے, اس کے بعد نحو کر کے اس کو لہم جو ہے وہ لہم میں جو ہے وہ حرف ہے اور ضمیر ہے. نصیبم جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف اور ضمیر ہے تو اچھا بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے. ہاں نصیبم کیا ہے؟ نصیبم جو ہے وہ اسم ہے. ہاں چلیے. مما جو ہے من اور ماں کا کنسٹرکشن ہے. من اور ماں کا کنسٹرکشن. اور چلیے کسبو کیا ہے؟ کسبو جو ہے وہ فعل ماضی ہے. فعل ہے. روٹ ورڈ. کسبہ کس قسم کا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے سر. فعل ماضی تو ہے. اور کس قسم کا فعل ہے؟ اس میں فعل کے کئی اقسام ہیں. فعل ماضی پلورل. فعل کے اقسام بھول جا رہے ہیں. ایک تو اس سے حرفی ہوتا ہے, ایک اس میں کچھ حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے, ایک حرف علت والے ہوتے ہیں. حرف علت بھی کہیں شروع میں آتا ہے. اس کو ٹرمینالوجی اگر یاد نہیں رہ رہی ہے میں یہ ناقص ہے. یہ کسبہ آخر میں آیا ہے حرف علت. تو یہ فعل ناقص. استغفر اللہ, نام ڈبا دینا تم میرا. یہ ناقص کیسا ہو گیا جی؟ اس میں کون سا حرف علت ہے؟ کاف حرف علت ہے, سین حرف علت ہے, بے حرف علت ہے, کیا ہے؟ ناقص کیسا ہو گیا؟ ناقص تو وہی ہوگا جس میں کوئی حرف علت ہوگا. میں وہ سب بات میں آئیں گے. تو کچھ بھی نہیں ہے فعل. ثلاثہ مجرد صحیح. ثلاثی مجرد صحیح. ہاں یہ پھر ایسا بولیے نا کسبہ کے پہلے 6 گردان کریے. کسبہ کسبو کسبت کسبتا
कसबना हाँ, इसमें कसबता इजाफत फाइलिया बताइए छः में इजाफत फाइलिया कौन सा फाइल छुपा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। कसबा में इजाफत फाइलिया क्या है? कसबा थर्ड पर्सन मैस्कुलर मैस्कुलाइन वो ही हुआ क्या है? तीन बातें, थर्ड पर्सन, मैस्कुलाइन, थर्ड पर्सन हुआ हुआ सिंगुलर, ये हो गया। फिर आगे बोलिए, पूरे छह बताइए। इजाफत फाइलिया कसबा जो है अलीफ उसमें थर्ड पर्सन दोस्त क्या है? इजाफत फाइलिया क्या है? ये परसों ही करे थे। इजाफत फाइलिया है होमा। ये लोगों को समझ नहीं आता। आप बहुत गाड़ी उर्दू बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इजाफत फाइलिया क्या होता है? मैं हुआ सही था ना, मैंने सही बताया ना कसबा में। तो कसबा में हुआ इजाफत फाइलिया, तो कसबा जो कि दो के लिए यूज हुआ है। मैं परसों की क्लास में समझाया था कि ये अलीफ जो होता है ये इजाफत फाइलिया है। ये इस फेल का फाइल कौन है, सिर्फ उसके लिए ये अलीफ आया है। इसको खोलेंगे तो इसमें जो फाइल है वो क्या है? हुमा है। और ये हुमा दोनों के लिए। हुमा एक मिनट है ये डॉक्टर साहब, अभी आपके बीच में बोल रहे। हुमा है, नहीं कोई बात नहीं, चलिए हुमा है। अब वो ये फिर हुमा में कौन सा हुमा है? मुअन्नस का भी आता है और मुज़क्कर का भी आता है। ये किसका है? हुमा दोनों में सेम ही है सर। ये किसका है? ये मुज़क्कर का। अलीफ मुज़क्कर का है। ये मैं पूछ रहा था आपसे कि इजाफत फाइलिया ये अलीफ है। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पर आया था कसबू। अब इसमें इजाफत फाइलिया क्या है? हाँ ये बताना है। वाओ अलीफ है। और ये किसके लिए आया? तो अब यहाँ पर प्रोनाउन बोलेंगे। ये किसके लिए आया? हम के लिए। आपको वार्म अप करने बड़ी देर लगी। हम के लिए आया। और हम इज यूज फॉर। सर आप उर्दू बड़ी गाड़ी बोलते हैं ना, इसलिए। कौन सी उर्दू से गाड़ी बोल रहा हूँ मैं? ना गाड़ी बोल रहा हूँ ना पतली बोल रहा हूँ। इजाफत फाइल, इजाफत के माने क्या है? जायद। रूट वर्ड में हम कुछ एक हर्फ का इजाफा कर रहे हैं। इजाफा जो है बहुत गाड़ी उर्दू हो गई। इजाफा कीमत में कारोबार करते। इजाफा जो है हर चीज में इजाफत होती है, जायद होता है। कौन सी गाड़ी उर्दू हो गई? इजाफत। और ये फाइलिया के माने जो फाइल उसके अंदर छुपा हुआ है। सर एक्सक्यूज तो बनाना होता है ना, हम लोग को। एक्सक्यूज बना रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। इजाफत फाइलिया, इजाफत फाइलिया, इसमें कौन सा गाढ़ापन आ गया? मेरे समझ में नहीं आया। आखिरी वर्ड जो उससे जी नहीं आ गया सर। आखिरी जो हर्फ होता है वो जो है वो इजाफत फाइलिया है। हालांकि ये हम नहीं है, लेकिन इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा। जी उसमें से निकालेंगे तो हम होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। चलिए उसका बाकी के तीन की भी इजाफत फाइलिया बताइए। कसबत अब बोलिए। कसबत में ता जो है वो इजाफत फाइलिया है, और वो यूज हुआ है थर्ड पर्सन मुअन्नस के लिए, हिया। ये अब आए आप राइट पे। चलिए दूसरा, उसके बाद कसबता ता अलिफ जो यूज हुआ है वो इजाफत फाइलिया है, और वो यूज हुआ है बता। ये इजाफत फाइलिया ते अलिफ है के लिए तस्कीर। वो क्या है? उसका ज़मीर क्या है? वो हुमा। ये हुमा है, ये भी हुमा है, ये भी हुमा है।
لیکن یہ مذکر کے لیے ہے، یہ یہ مؤنث مؤنث کے کے لیے لیے. بنا. اور آخری جی آخری جو ہے وہ کسب کسب کسبت کسب کسب نہ. وہ گاڑی کو پیچھے سے ریورس میں لیا کے لائے تک نہیں نکلتا کسب نہ. اسی سے بتایا نا، پھر بچپن میں اور کہہ جی رہا ہوں، بچپن میں پہاڑے بھی سکھاتے تھے، دوڑنا ہے کیا ہے، یا 2 9 ٹائمس بولے تو پورا 2 1 2 سے 2 9 تک آنا پڑتا پورا تھا. پڑھنے کا پیچھے سے اس کے بعد آنے کا. وہ نہیں کسب آنا نام میں چاہیے نا. جو نا اس کو نون جو صرف ہے یہ آ گیا تو اضافت جی فاعلیہ کیا ہے، نون نون گول شبد نون جو ہے وہ اضافت فعلیہ ہے، اور وہ کسب نہ مؤنث کے ہے لیے خالی. ہاں پلورل کسب یوز نہ ہوا ہے. ہے. اس کا یہ نون جو ہے ضمیر ہے ہن اضافت فعلیہ فاعلیہ ہے. اب اس میں سے ضمیر نکالیں گے تو کیا بنے گا؟ فاعلیہ ہن. ہننا بنے گا. دس واز واٹ آئی ایم آسکنگ. آئی ایم ناٹ یوزنگ اینی ثقیل اردو. جی سر ثقیل اردو کچھ بھی نہیں، جی بلکہ سر میں ایک بار وہ جو پرسوں آپ کو سمجھایا تھا اس کی صرف ریویژن کرا رہا ہوں کہ یہ کسی بھی جی فعل بالکل میں آخر میں جو اضافت ہوتی ہے وہ فاعلیہ کی ہوتی ہے. اگر الف ہے تو پھر وہ تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن ہوگا، اور پھر ڈویل ہوگا، اور پھر یہ واو الف ہوگا تو تھرڈ پرسن پلورل میسکولائن، وہ ہم ہوگا، نکالنے پہ ہوگا. لیکن یہ ہم نہیں ہے، یہ اضافت فاعلیہ ہے واو الف. جی اتنی جب بات. ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کا اور یہ ایک 3 جی اور کریے سیکنڈ پرسن کے. جی. آئی وانٹ یو ٹو بی پرفیکٹ. وہ شروع سے کسبا کسبا کسب کسبو جی جی کسبت جی بالکل کسبتا کسبنا نہیں ہونا چاہیے. اس میں صرف آخری ٹکڑے کو دیکھ جی کے جی یہ اس میں روٹ ورڈ میں کون سے حروف کا اضافہ ہوا تو وہ جا کے کون سی ضمیر فاعل کی آ رہی ہے وہ ہم معلوم کر لیں گے. جی اور 3 کریے جی. سیکنڈ پرسن کے. 3 جو ہے اس پہ کسب تا جو ہے وہ اضافت فاعلیہ ہے، ہاں اور اس کا ضمیر اگر ہم ایکسٹریکٹ کریں گے تو وہ بنے گا انتا. انتا بنے گا. اور انتا کس کے لیے آتا ہے؟ آپ لکھ رہے ہیں یا میں بولتا رہوں؟ میں لکھوں نہیں لکھو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنا بولتے رہیے. انتا کس کے لیے آتا ہے؟ سیکنڈ پرسن یو کے لیے، سنگولر. سنگولر سیکنڈ پرسن یو، اور جو ہے سنگولر ہو گیا. ویری گڈ. چلیے اس کے کی ضمیر کسب تما جو ہے وہ ڈول کے لیے آتا ہے. تما جو ہے اضافت فاعلیہ ہے، اور وہ جو ہے ڈول کے لیے آتا ہے سیکنڈ پرسن یو ٹو. گڈ. تو اس کا ہوگا انتما. گڈ. آگے بولیے. اب اس کا آئے آپ ضمیر لائن بنے پہ. گا انتما. کسب جو ہے تم جو ہے وہ اضافت فعلیہ ہے، اور اس کا ضمیر ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کا جو اسم بنے گا وہ تم ہوگا، اور وہ پلورل سیکنڈ پرسن یو آل. یو کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی بالکل. ثقیل اردو اگلی میری پوری سمجھ میں آ ڈیفینیشن گئی. ہے. شکیل کیا ہوتا ہے سر؟ ہاں کیا اس اوکے سر، معلوم ہے مجھے شکیل کیا ہے. ثقیل اردو سمجھ میں آ شکیل گئی. چلیے جی شکیل آ گئی، ایزی بھی آ گئی، شکیل بھی آ گئی سر. چلیے. ابھی الحمد آپ للہ. واللہ ہے، یہ کون سا آگے اسم ہے؟ اور بھی کرنا ہے؟ ابھی آگے بولنا ہے. واللہ کون سا اسم ہے؟ آگے نہیں کرنا سر. وہ کون سا؟ واو جو ہے وہ تو اس میں عالم ہے. ہاں چلیے اور بولیے. سری کیا ہے؟ سری جو ہے وہ بھی اسم ہے.
روٹ ورڈ کیا ہے؟ اسم ہے وہ، اور حساب جو ہے اسم ہے، سریہ اسم ہے. سری جو ہے وہ، ایک سیکنڈ سر آپ ذرا جلدی نہ کریں. میں بیٹھ جاتا ہوں آنکھیں بند کر کے، آپ بولیے آسان سے. سر اسم ہے سری اسم ہے، اور حساب جو ہے وہ اس میں مجرور ہے. حساب بھی اسم ہے، تو یہ جار مجرور بنا رہا ہے اس کو. جلد حساب. شازیہ سری کیا ہے؟ کسبوج سری حساب. فیل تو نہیں ہو سکتا سر، کیسے ہوگا فیل؟ سر سری اسم ہے، جلد سری ویسے تو اسم مرفوع ہے سری، یعنی اسم میں مرفوع ہے، یعنی کہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا، یعنی کہ لینے والا ہے نا سر، فاعل ہے نا، فاعل بھی ہے، سریع پھر وہ الحساب جلد بھی ہے. حساب لینے والا. سر لیکن جلد حساب لینے والا ہے تو سریع، تو اگر ہم اس کو فیل لیں گے تو سر گڑبڑ ہو رہی ہے. فیل تو ہے ہی نہیں سر، سارا اسم ہے نا سر جی. سارا روٹ ورڈ ہے. سرا اس کا روٹ ورڈ. سرا اس کا روٹ ورڈ ہے، اضافت کے ساتھ سریو آ رہا ہے، اور سرا روٹ ورڈ ہے. وہ جلدی کیا یا یعنی کوئی کام فوری کر دینے کو سرا بولتے. سرا تیزی سے، فوری ہے نا. تو اب یہ سریو جو ہے اس کے معنی وہ فعل ہے، کرنے اور والے یہ کو کیا حساب کہیں گے؟ جو ہے اس کے ساتھ مل کے کچھ اور بن رہا ہے، سریع الحساب. سرا سے ہے سریو. ٹھیک ہے، یہاں تک اس کے سے صرف ہوگی. اب اس کی نحو کون کریں گے؟ اقبال تو تھک گیا بیچارہ. سر ایک منٹ سر، مجھے نہیں سمجھ پایا، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فعل ہے سریع سرا روٹ ورڈ ہے، نہیں سمجھ آئی بات. سریو اس سے اسم بن رہا ہے، لیکن روٹ ورڈ سرا ہے. ہاں، اب یہاں سے اس میں نا جو کرنے والا ہے، جلدی کرنے والا ہے، وہ فائل ہوگا، تو فائل اس میں فائل سریو ہی ہوا نا سر. لیکن ویئر اٹ ہیز بین ساری تو نہیں ہوگا نا. where it has been derived from سرا. چلیے اب اس میں اب نحو آسان ہے، تو یہ تھوڑا سا اور کسی دوسرے کو پکڑتا ہوں میں. ہمارے ساجد کمان انالائز اٹ نحوی. ساجدہ دانش. Are you there? Is Saida there? Is in the class? No? دانش بھی نہیں ہے. نہیں ہے آج، دونوں بھی نہیں ہے، دانش بھائی بھی نہیں ہے، انہوں بھی نہیں، وہ دونوں بھی بھاگ گئے. آج دونوں نہیں. اچھا، ویری گڈ. اور وہ کون ہے؟ راشدہ خاور. کین یو ڈو اٹ؟ دا نحوی انالیسس. السلام علیکم سر، کوشش کرتی ہوں. ہاں چلیے جلدی کریے. اولائک کا اسم اشارہ ہو گیا، لاہم جار مجرور ہو گیا، نصیب اسم ہو جائے گا، تو لاہم ان کے جن کے لیے ایک حصہ ہے، مما یہ اولائک کا اسم اشارہ، لاہم نصیب مما کسبو جو ہو جائے گا، یہ مشار الیہ ہو جائے گا سر سارا. تو پھر اگر ہم مما سے اسے کرتے ہیں تو من اور ماں کا کنجکشن ہے، تو ماں جو ہو جائے گا وہ مبتدا ہو جائے گا، اور کسبو لہم نصیب نحو کر اس رہے ہیں کی یا خبر صرف ہو کر رہے جائے ہیں؟ گا. صحیح کری آپ نحو کر رہے ہیں یا صرف کر رہے ہیں؟ سر. نحو ہے تو پھر اب یہ سب نہیں کریں گے. اب نحو میں کس قسم کا جملہ ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس میں اشارہ تو ضرور ہے، لیکن اس کا پوزیشن کیا ہے؟
کون سا جملہ ہے نحو میں؟ جملہ بتائیں گے؟ اسمیہ جملہ، ہاں اسمیہ ہے اسمیہ تو پھر جملہ، اولئکا کیا ہے؟ اسمیہ جملہ، اسم اشارہ ہے سر، اسمیہ مبتدا جملہ ہے، مبتدا، یہ نحو مبتدا ہے، جی مبتدا ہے، ہاں یہ اس کی پوری جی اس کی مبتدا ہے، خبر ہے. پھر لاہم نصیب مما کسبوا اس کی پوری خبر ہے، ہاں اب اس کے انالیسس کریں گے تو نصیبم کیا ہے؟ نصیب جو ہے وہ سر یہ کسبو کا مفعول بن جائے گا سر، نصیب ایک حصہ ہے سر، مفعول بن جائے گا مفعول میرا بن خیال جائے گا تو اس کے اندر یہ آتا، پیش آتا. ساری بیسک چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. نہیں، مفعول میں کبھی سر بھی نہیں، پیش نہیں مفعول میں آتا. سر زبر آتا ہے سر، پھر اور لیکن پھر آپ مفعول کیسا بول رہے تھے جبکہ یہاں زبر نہیں؟ ہمارا لاہم نصیب، آپ میوٹ کر لیجئے. جی ہمارا سر، یہ خبر ہے، سر خبر کے نصیبن انالیسس جو کر. ہے وہ مبتدا کی خبر، سر مبتدا کی ویسے پوری خبر ہے، لیکن یہ بھی خبر کے ہی لیے آئے گا کہ اولائکا کی خبر ہے نصیبن، اور پھر لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا. اور یہ میں بہت دیر سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نصیبن جو ہے وہ کیا ہے. آئی ڈونٹ نو سر، یہ خبر ہی ہے لیکن مہیش کیسے قادری، ہے پتہ نہیں. مہیش قادری، لہم نصیب مما کسبوا، واٹ از دی نحوی انالیسس؟ یہ اولئکا تک کر دیا لوگ، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. تمام. واٹ از اٹ؟ نصیبم جو ہے یہ خبر ہے، نصیبن جو ہے یہ خبر ہے، مما کسبو یہ اس کا متعلق ہوا. جی میں چکرا گیا ابھی. اور کون ہے؟ فاطمہ. سر کیا یہ فائل ہے کسبو کا نصیبم؟ فائل ہے لیکن یہ خبر کے انالیسس کر رہے ہیں تو یہ اس کا فائل بھی ہے، لیکن اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، پھر یہ خبر کے اندر مبتدا ہے. لہم مما کسبوا اس کی خبر ہے. لہم مما کسبوا، لہم جار مجرور ہے، متعلق ہے کسبو ہے. پھر یہ نصیبم کسبو جو ہے وہ نصیب سے ہے، اس کا فائل ہو گیا. مما پھر جار مجرور ہے، متعلق ہے کسبو. جب یہ پوری آیت کا مطلب ایسے نکلے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں. سر کسبو کا تو واو الف ہے فائل، وہ سب کمائے. یہ نہیں ہے کہ وہ تو ماں جو ہے وہ ہو سکتا ہے نصیب ان کا بدل ہو سکتا ہے ماں کا، لیکن کسبو میں فائل تو ہوم ہے، وہ سب واو الف. ابھی میں کیا اولئکا کو ایک مبتدا لے لیا، یہ پوری اس کی خبر ہو گئی. پھر خبر کی ہم انالیسس کر رہے ہیں. نصیبم پھر مبتدا ہوگا، لہم متعلق ہے کسبو ہوگا، مما بھی متعلق ہے کسبو ہوگا، یا ما اگر موصولہ لیں گے تو ما کسبو یہ اس کا صلہ ہوگا جو کچھ وہ کمائے. اور پھر نصیبن جو ہے وہ اس کا اس سے ان کی کمائی. اٹس اے لٹل بٹ کنفیوزنگ فار یو. پر اس کا پورے کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو آیت نمبر 201 میں تھا کہ یہ کہیں گے تو ان کا یہ نصیب بھی جو ہے یہ اچھا حصہ ہے، جو وہ کمائیں گے وہ ان کو پورا پورا ملے گا. اور پھر اس کے بعد پورا ایک جملہ ہے. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کو ایز اے خبر لے سکتے ہیں بس اولائکا کی، کہ لہم نصیبن اس کی پوری خبر، وہ مطلب ہے تو پوری لیکن اس کو خبر کر کے چھوڑ سکتے ہیں. اور ما کسبو کو جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسبو فعل فاعل اور ما جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا.
मुकद्दम मुकद्दम हो गया। मे बी, आई डोंट नो। चलिए वल्लाहु क्या है फिर ये जी, वाह क्या है, वाह का क्या मुकाम है यहाँ पर तुम्हारा? बोल रहे हैं मैं या मैं बोलूं? वाह सर एक बस एक एंड के लिए आया है, एंड। बस खत्म होगा, अब यहाँ अर्थ नहीं है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं हो रहा है। नहीं, और फिर उसका एक नई बात हो रही है, अल्लाह सरीउल हिसाब। फिर अल्लाह क्या है? अल्लाह मुब्तदा हो गया और उसकी खबर है सरीउल हिसाब। सरीउल हिसाब का क्या रिश्ता है? सर ये जेर की वजह से मजाफ मजाफ इलैह लग रहा है, लेकिन है सरीउल जल्द हिसाब लेने वाला, जल्द हिसाब लेने वाला, मजाफ मजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह होगा और कुछ नहीं होगा। ये हिसाब पे जेर होने के लिए मैं आज 203 तक करने वाला था, लेकिन हो रहा नहीं। अब ये चूंकि एक हफ्ते का ब्रेक है, अब ये एक आयत रह गई थी, लेकिन इसको भी हम कर लेंगे। प्लीज जस्ट आई वांट टू गिव यू सम वर्क फॉर योर coming holidays. Please, it's my request, everyone should try to do this homework. It's very important. You will get हर एक को, चाहे किसी जबान में, वो एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ये 197 से 203 तक जो आयतें आ रही हैं, जुमला 8 आयतें, ये 8 आयत में ये है आयत नंबर 197। यहाँ पर बिफोर द रिविलिएशन ऑफ दिस आया, जहालत में क्या होता था, जहालत में या इन आयतों के रिवील होने से पहले जो बेसिक अहकाम हैं हज के, और उसके बाद जो नई शरीयत हज के बारे में जो कवानीन या जो तरीक़ा बताया गया, वो नया क्या है, वो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑर्डर्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू तआला। इसमें शरई हुक्म, अब किसी ज़बान में जो आपको आती है, इसको आप थोड़ा करेंगे तो ये पूरी आयतें क्लियर हो जाएंगी। एक के जहालत में बिल्कुल एक रब्त होगा कि उस वक्त क्या होता था, अब क्या, वो शुरू करके ख़त्म कर देते थे, वतिमुल हज वल उम्रा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये करते थे, ये हुक्म है कि हर इबादत को पूरा करो। 198 उसी तरह से 203 तक आपको ये पूरे मिलेंगे कि इसमें जहालत में क्या होता था, यानी ये दुआ मांगते थे। 201 है, 2 है, क्या दुआ मांगते थे और उस हुक्म क्या हुआ, क्या दुआ मांगना चाहिए, क्या दुआ मांगना चाहिए। उर्दू में, इंग्लिश में, अब जिसमें चाहे इसे लिखे। इस आयत में जहालत में क्या होता था, फिर शरई अहकाम हज के बारे में क्या है। This we have spent months on these 8 आयात। इसका एक थोड़ा सा पढ़ के खुद से बगैर कोई तर्जुमा देखे के अब तक जो सीखे हैं, जस्ट मेक ए चार्ट। और इसलिए कि मंडे की जो क्लास होगी इंशाल्लाह, दैट इज 28 ऑफ दिसंबर 12/28 2020 inshallah. In that class everyone will discuss one ayah and what were the things that they used to follow during the days of ignorance, jahalat में, है ना। ये 13-14 साल के बाद सूरह बकरा में जो इब्तदाई अहकाम आए, उन पूरों का खुलासा यहाँ पर हमको मिलेगा। इसमें एक एक आयत में कई कई अहकाम हैं। 197 में क्या क्या है, वो कुर्बानी तक अगर नहीं हो तो क्या करना चाहिए, अगर वो
روک دیے جائیں تو کیا کرنا چاہیے, جہالت میں کیا کرتے تھے, شرعی احکام کیا ہے, ایوری تھنگ از کلیئر. اگر وہ بیان بھی نہیں ہوئی ہے تو پس پردہ ہم اس کو لے سکتے ہیں, جہالت میں ایسا نہیں کرتے تھے, اب یہ حکم ہے. از اٹ کلیئر؟ جسٹ ٹو میک اے چارٹ. اس میں آپ کو پورے 8 آیتوں کی اسٹڈی بھی ہو جائے گی اور اس کا ربط کے ساتھ شرعی احکام 2 ہجری میں حج کے متعلق 2 ہجری میں حج سے متعلق جو احکام آئے اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی. Is the thing clear what we have to do? یہ کلیئر ہو رہا ہے کیا کرنا ہے؟ آیت پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور پھر جی انشاءاللہ. Is it clear? ڈاکٹر عباسی, جی الحمدللہ. اس سے آپ کو اس کی جی بالکل کلیئر ہے. دو کالم بنیں گے, ایک میں جہالت کا حکم اور ایک میں شرعی حکم. جہالت میں کیا ہوتا تھا اور آیت نمبر لکھ کے جہالت اور شرعی اس کے اس سامنے میں ایک سے زائد احکام بھی آئیں گے 197 میں, ایک سے زائد بھی آئیں گے, ایک 2 ہے نا, انگریزی میں ہو, اردو میں ہو, اسپینش میں ہو, کیا ہے وہ پنجابی میں ہو, گجراتی میں ہو, یا پھر میمنی میں ہو, جو بھی زبان میں ہو آپ کو آتی ہو, آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیے. اینڈ آن منڈے ایوری ون آف یو شوڈ ٹیک 1 آیا and give us the whole class the rabt of these 8 ayat, اور وہ کیسے اس کے نزول کا کیا مقصد ہے. اس زمانے میں تمام مناسک حج گڈ مڈ ہو گئے تھے, کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا, تو موٹے موٹے قوانین بتائے گئے, اور بہت سے باریک قوانین بھی ہیں, وہ معاہدہ وغیرہ میں آئیں گے, احرام میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, سورہ حج میں بھی آئیں گے اور دوسری جگہ بھی آئیں گے. رمضان ایک ایسا ہے جو صرف پورے بقرہ میں پوری قرآن میں اس کا ذکر ہے, لیکن حج کا ذکر بہت سے صورتوں میں آیا ہے, وہ جا کے سارے احکام وہاں مکمل ہوں گے. یہاں پر 8 آیتوں کا ربط یہ ہے کہ جہالت میں بہت سے کام غلط کیا کرتے تھے, ان سے منع کیا گیا اور اس کا صحیح طریقہ بتایا گیا. وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عباسی کلیئر ہوا یہ؟ اور ڈاکٹر قاضی, یو کین رائٹ اٹ ان انگلش اور اینی ادر لینگویج دیٹ یو اسپیک اور رائٹ. بالکل جی بالکل کلیئر ہو گیا. انشاءاللہ. ایک ہفتہ 10 دن مل رہے ہیں تقریباً. اب پورا ہفتہ چھٹی ہوگی, پھر سنڈے منڈے ہوگا, پھر سنڈے ہوگا, سیٹرڈے سنڈے ہوگا. یو ہیو انف ٹائم ٹو ڈو اٹ. یہ تھوڑے سے ہوم ورک میں دیتا رہوں گا, کبھی صرف جو ہے انشاءاللہ ماضی کے افعال اور جو ہے اس میں اضافت فاعل یا ڈھونڈنے کا تھوڑا سا ہوم ورک 2-3 آیتوں میں دوں گا. اور فرائیڈے کی کلاس میں پلیز 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 just try to have a copy of Quran with you on Friday, because we will do some verses from Quran to understand the معروف and مجہول. معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے ورب, اس کے لیے ہم قرآن سے کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. What is the difference between فعل معروف اور فعل مجہول؟ جو معروف جو ہوتا ہے نا ایکٹیو ورب اینڈ پیسیو ورب. ایکٹیو ورب جس میں فاعل کلیئر ہوگا, جس میں فاعل, جی ہاں, جس میں فاعل کا ذکر ہوگا, اور پیسیو ورب میں صرف مفعول کا ذکر ہوگا, پیسیو کا ذکر نہیں ہوگا. وہ فاعل مفعول کا ذکر ہوگا, فاعل کا نہیں ہوگا. ایکٹیو ورب. This we will try to understand from Quranic ayats. تو ایک قرآن میں صفحہ یا پھر آیت نمبر سورہ نمبر بولوں گا, you can take it out and we will study this time. Just a quick revision of Gardan, conjugation of few ثلاثی مجرد صحیح کی کریں گے ہم. اس کے بعد ایکٹیو اینڈ پیسو کا ڈفرینس we will try to learn from Quran. Is it clear? یہ تو صرف ایک قرآن اپنے ساتھ رکھنا ہے سامنے اویلیبل,
چاہے کوئی ہو، کسی کا مودودی صاحب کا ہے تو ٹھیک ہے، بغیر ترجمے کا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اسے رکھیں، وہ ریفرنس کو آپ فوری نکال لے سکتے ہیں، ایک کام۔ اور ایک ہفتے میں یہ کام کر کے نیکسٹ منڈے جو کلاس ہوگی دیٹ از آن December 28 انشاءاللہ ایوری ون آف یو should speak and that will show the depth of all these 8 ayats. Is it clear to everyone? Please do it. It's not for me. It's for you. You will get the ajr because جو لوگ صحیح نہیں سمجھے ہیں ان کو بھی آپ کی وجہ سے کچھ مدد مل جائے گی، آپ کیا سیکھے ہیں that you will help others. ہر طرف سے اجر ہی اجر بٹے گا انشاءاللہ۔ Am I clear to all of you? کوئی ایک جواب دیجیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر 7 آئے تھے 8 نہیں۔ ہاں اقبال کیا بولے؟ 7 آیتیں ہوئی پھر 8 آیتیں نہیں 7۔ میں سمجھتا ہوں 8 ہوئی۔ دیکھو 197 سے ہے، 96 سے 197 سے ہی ہے نا، میرے خیال سے گنتی آتی 197 سے 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں۔ 7 ہے 197 سے۔ الحج اشہر المعلومات۔ So then I am wrong. 196 کیا ہے؟ وَتِمُّ الْحَجْرَ وَالْعُمْرَةَ۔ So میں نمبرنگ میں غلطی کیا، 8 میں میری غلطی کچھ بھی نہیں ہے۔ It's from I'm very sorry. یہ اس 196 سے حج کے آیتیں شروع ہوئی۔ اب یہاں پر میں نمبر میں غلطی کر دیا تھا، لیکن 8 کا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ 196 سے حج کے آیتیں شروع ہو رہی ہیں، 203 8 آیتیں ہیں۔ اوکے، سو رائٹ فرام 196۔ اس واسطے کہ 196 کیا ہے، وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ 196 is 196 one second. Yes, 196. So 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والی ہے، وہ وہاں سے ہی حج کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اوکے، 196 to 203 not 197۔ اب کلیئر ہو گیا، 8 ہی ہے نا جی اقبال؟ نمبر غلط ہو جی گیا جی سر کلیئر ہو گیا 196 to نمبر غلط تھے، باقی وہ 8 ہی ہے۔ 8 ہی ہوتے ہیں۔ چلیے دعا کرو اقبال جلدی، کافی ٹائم ہو گیا۔ 196 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا ستار یا جبار یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکمہ۔ یا اللہ تو قبول کر دے جو بھی ہم نے پڑھا سیکھا، اس کو صحیح سمجھ دے، ہمیں اس کا فہم عطا فرما، ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، جتنے بھی شرکاء ہیں سب کو اجر عظیم دے، اور سب کے لیے دلوں میں اور ذہنوں میں اللہ پاک تو قرآن کی محبت، اللہ کے اور رسول کی محبت قائم کر، اور ہمیں اس کو صحیح سمجھنا اور اس کے لیے اس کا فہم آسان کر دے، اور سب کو اپنی رحمت برکت میں جگہ دے، اور جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ پاک تو اس کو معاف فرما دے، جو مشکلات سے گزر رہے ہیں بیماری کی وجہ سے، دوسری پریشانی کی وجہ سے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کر دے،
سب کو مشکلاتوں کو دور فرما دے اور دوبارہ سے مسجدوں کو آباد کر دے اور اسپتالوں کو خالی کر دے. یا اللہ پاک تو قبول کر دے اور سب کی جو جائز خواہشات ہیں دعائیں کو تو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غمیرہ جی سر. can you call me back after some time? 9-10 بجے تک. Just I want to discuss something about your یس book. سر ٹھیک ہے. انشاءاللہ سر میں 10 بجے جی 10 یا 10 سے لٹل آفٹر ٹھیک ہے 10-10 تک. 10 کر لیتی ہوں جی انشاءاللہ. اوکے سر. اوکے. اوکے جی اوکے. اللہ السلام علیکم.